میں گزارش کرتا ہوں دعوت خطاب کے لیے ان اشعار کے ساتھ کہ خوش نظر احسن حمومی ہیں خطیب ذی مقام، جن سے ہوتے ہیں کئی انجام دین حق کے کام، آبا و اجداد میں ان کے ایسے ہیں نیک نام، تربیت نے جن کی ان کو بخشا ایک اعلیٰ مقام۔ ڈائس پر حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ قاری احسن بن محمد الحمومی صاحب خطیب شاہی مسجد باغ عام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اسٹیج پر شہنشین پر جلوہ افروز علماء کرام، مشائخین عظام، طیبہ کانسیپٹ اسکول کے تمام معلمین و معلمات، اور آج کے اس بزم میں خاص طور پر مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لائے ہوئے استاد محترم حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، اور آج کی اس بزم کے روح رواں حضرت مولانا حافظ قاری ڈاکٹر ذبیح اللہ نقشبندی صاحب قبلہ، عزیز سرپرستوں اور حفاظ کرام اور حافظات، آج کی یہ محفل بہت ہی قابل مبارکباد محفل ہے۔ مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے، فیروز بختی کی بات ہے کہ آج کی اس محفل میں مجھ جیسے کمترین کو دعوت دی گئی اور یہاں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کا موقع دیا گیا۔ میں تمام سرپرستوں سے بڑے صاف الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے نونہالوں کو جس مضبوط ہاتھوں میں اور جس مضبوط فکروں کے سپرد کیا ہے، ہم یقین کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے طلباء کا مستقبل بڑا روشن ہوگا۔ خاص طور پر شہر حیدرآباد کو اس موجودہ دور میں حفظ قرآن اور قراءت قرآن مجید سے جو حیدرآباد دکن کی ایک بہت بڑی خدمت کرنے والا خاندان مولانا حافظ ذبیح اللہ نقشبندی صاحب کا خاندان ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے والد ماجد بزرگوار کی قبر کو نور سے بھر دے کہ ایسے عظیم الشان فرزندان کو دکن کے لیے آپ نے دیا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کا خاندان اور خاندان کی خدمات موجودہ دور میں اس کی مثال اور نظیر نہیں ملتی۔ بعض مدارس وہ ہیں جہاں پر قرآن تو یاد دلا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، قرات سے پڑھنے کا وہ ذوق و شوق طلبہ میں نہیں ہوتا۔ مولانا حافظ ذبیح اللہ نقشبندی صاحب اور مولانا فضل اللہ صاحب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں حافظ، یہ حضرات اور آپ کا خاندان قرآن کی اس طور پر خدمت کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء تو
راغب ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی مشاغل میں منہمک رہنے والے اور ایسے طلباء جو دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، وہ طلباء بھی قرآن مجید کی قرآت سیکھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ حضرات کے پاس مدرسے میں، مسجد میں بارہا تشریف لاتے اور پڑھتے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے بڑی مقبولیت آپ کو عطا فرمایا ہے. اسکولز تو بہت ہے، تعلیمی ادارے تو بہت ہے. حیدرآباد تہذیب و ثقافت کا مرکز ہے. یہاں پر اسکولز کے قائم ہونے کے مختلف مقاصد ہیں، لیکن مولانا ذبیح اللہ صاحب کے اس اسکول کی بنیاد سے میں جانتا ہوں، اور اس سے پہلے غوث الثقلین میں جو مدرسہ ہے اس کی بنیاد سے میں ان کو جانتا اور ساتھ ہوں، کہ ان کا بڑا مقصد تھا. کالج میں لیکچرر تھے، زندگی اچھی خاصی چل رہی تھی. بہت مشکل ترین فیصلہ ان کی زندگی کا تھا کہ کالج کی نوکری کو چھوڑ کر 2 طلباء کو لے کر کے حفظ کرانے کے لیے وہ بیٹھے تھے. اور واقعی اس وقت مستقبل کے بارے میں کوئی یقینی کیفیت نہیں تھی، لیکن قرآن مجید کی خدمت نے ان کو اتنا نوازا کہ آج پورے پرانے شہر کے اندر، بلکہ نئے شہر سے، اضلاع سے لوگ قرآن کے حوالے سے نہ صرف انہیں جانتے ہیں، بلکہ ان کے پاس طلباء کو حفظ کرانا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں. میں آج کی اس محفل میں طلباء کو اور ان کے سرپرستوں کو حفظ قرآن کی تکمیل کی ہی مبارکباد نہیں دیتا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے طلباء کا اور طالبات کا حفظ قرآن شہر کے ایک بہت ہی بااعتماد ادارے میں اور بہت ہی باوقار لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے طلباء کا حفظ تکمیل ہوا. مدارس کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ طلباء کا حفظ ختم ہوتے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی نظم نہیں ہے. میں مولانا ذبیح اللہ صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ طلباء کے حفظ ہونے کے بعد بھی دور کا نظم بھی کرتے ہیں، اور پھر طلباء کو تراویح تک پہنچانے کا نظم بھی کرتے ہیں، اور دلچسپی رکھنے والے طلباء کو ہمیشہ اپنی ساتھ رکھ کر وہ بچوں کی مسلسل تربیت کرتے ہوئے ان کو پروان چڑھاتے ہیں. ایسے موقع پر جہاں پر بہت سارے طلباء اور طالبات حفظ تکمیل کیے ہیں، میں سرپرستوں سے عرض کرتا ہوں حفظ تکمیل ہونے کی خوشی میں آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ نہ توڑ لیں. جو فیسلٹیز اور جو مواقع مولانا ذبیح اللہ نقشبندی صاحب آپ کو دے رہے ہیں، شاید ہی کوئی ادارہ آپ کو دیتا ہوگا. ادارے کے اندر بچے کی حفظ کی تکمیل تک کی ذمہ داری لی جاتی ہے، اس کے بعد پھول پہنا کر کے بھول جاتے ہیں. یہ ادارہ پھول پہنانے کے بعد بھی طلباء کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، دور کا نظم رکھتا ہے، اور طلباء کو مکمل مجود بھی بناتا ہے، اور پھر بہترین ماہر بھی بنا کر تراویح سنانے کے لائق بناتا ہے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں مولانا حافظ ذبیح اللہ نقشبندی صاحب کو. اللہ رب العزت آپ کے خدمات کو قبول فرمائے، اور رب العالمین نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور آپ کے اس فیض کو، آپ کے والد ماجد بزرگوار کی ان دعاؤں کو رب العالمین پرانے شہر سے نکال کر نیا شہر، اور شہر سے نکال کر اضلاع تک اس کو رب العالمین ترقی عطا فرمائے. اور تمام پیرنٹس کو اور ان طلباء کے سرپرستوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کے گھر میں ایک بہترین چلتا پھرتا قرآن مجید اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید کی اب حفاظت قیامت تک جو ہوگی وہ انہی حفاظ اور حافظات کے ذریعے ہوگی. اور آئندہ دور کے حفاظ اس لیول کے ہونی چاہیے کہ وہ صرف قرآن نہ سنائے بلکہ قرآن بھی سنائے اور دوسری طرف قرآن کے مفہوم بھی بتا سکے. میری امید ہے کہ مولانا ذبیح اللہ صاحب کے مدرسے سے فارغ اور اسکول سے فارغ حافظ و حافظات آئندہ مستقبل کی کمیونٹی کی ضروریات کو اسی لیول پر تکمیل کریں گے. اللہ رب العزت سب کو مبارک کرے اور رب العالمین اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.